بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں زمینی پرتوں کی سرگرمیاں کافی متحرک ہیں اور جو ماہرین ارضیات ہیں ان کے مطابق پاکستان میں کئی فالٹ لائنز موجود ہیں جو زلزلے کا باعث بن سکتی ہیں۔ 12 اپریل 2025 ہفتے کے دن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد پھر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسلام آباد کے علاوہ جڑواں شہر راولپنڈی میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے آئے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات، ضلع سوابی، ضلع بنیر اور دیگر کئی مقامات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کا مرکز راولپنڈی سے شمال مغرب میں 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور ابتدائی رپورٹس کے اکارڈنگ لاہور، راولپنڈی، گجرات، فیصل آباد سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے اور محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر اگر بات کریں زلزلے کی شدت کی تو 5.5 وہ ریکارڈ کی گئی تھی۔ زلزلے کا مرکز راولپنڈی کے شمال مغرب میں تھا اور اگر اس کی گہرائی کی بات کریں تو 12 کلومیٹر تھی۔ مزید اس کے بعد سوشل میڈیا پر کئی ایسی خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ آئندہ دنوں پاکستان شدید قسم کے زلزلوں سے متاثر ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں واقعی خوف و ہراس پھیل گیا، لوگوں نے ڈرنا بھی شروع کر دیا۔ اس میں حقیقت کتنی ہے اور خدا نخواستہ ایسی صورتحال بنتی ہے تو شہری اس حوالے سے کون سی اور کیسی احتیاطیں برت سکتے ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمیں کیا ہے ہمارے گیسٹ عدنان عالم صاحب نے جو جیولوجسٹ ہیں، ان سے ہم اس پر بات کریں گے۔ عدنان صاحب تھینک یو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عدنان صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو اسپیکولیشن چل رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں مزید زلزلے آ سکتے ہیں پاکستان میں؟ جی بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس موضوع پہ آپ نے بات کی ہے اور مجھے آپ نے بلایا ہے کہ میں اسے بات کروں، یہ انتہائی اہم ہے۔ اٹس سارٹ آف پبلک اویئرنیس۔ میں جیولوجسٹ ہوں چونکہ پیشے کے حساب سے، اور جو اسپیکولیشنز ہیں اور جو ریومرز ہیں اس پہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم پبلک کو بتائیں۔ پاکستان خطہ پاکستان ہے، یہ مختلف ٹیکٹونک پلیٹس کی کولیجن زون میں ہے جو کہ یوریشین، انڈین اور عربین ٹیکٹونک پلیٹس ہیں۔ اب اکراس دی ورلڈ جو ہماری ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، میں یہ سمری تھوڑی سی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی ضروری ہے اوور آل سیناریو کو سمجھنے کے لیے۔ جی ہاں، اس میں 15 بڑی پلیٹس ہیں جس سے 3 پلیٹس کا میں نے نام لیا، اور انہی کی جو پلیٹ مارجنز ہیں جن کو ہم رنگ آف فائرز کہتے ہیں عموماً، انہی کے ساتھ ہی زیادہ ٹیکٹونک ارتھکویک آتے ہیں۔ اب چونکہ پاکستان بھی اسی زون میں واقع ہے تو آپ ہماری جیولوجیکل ہسٹری دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ ڈفرینٹ انٹرولز ارتھکویک آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ لیکن جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ یہ جو چند دن پہلے ایک ارتھکویک آیا 5.5 میگنیٹیوڈ کا، یہ نارتھ آف اسلام آباد، یہاں پہ ایک لوکل فالٹ سسٹم ہے جس کو ہم پنجال فالٹ کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ ارتھکویک آیا۔ اگر ہم اس مہینے میں دیکھیں تو ٹوٹل پاکستان میں 2 یا 3 ارتھکویک آئے جن کے ایپی سینٹر پاکستان کے اندر تھے۔ جی ہاں، عوامی آگہی کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عموماً جو پاکستان میں یا اسلام آباد یا ناردرن پاکستان میں جو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اس کا ایپی سینٹر افغانستان یا تاجکستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ وہاں پہ فالٹ لائن موجود ہے، کیونکہ وہ ایک ایکٹیو زون ہے اور اس کے ٹریمرز ریگولر آتے ہیں۔ سوری ٹو کٹ یو، میں چاہوں گی اب یہیں پہ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ فالٹ لائنز بیسیکلی ہوتی کیا ہیں اور جو پاکستان ہے اس میں جو کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں زلزلوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جی فالٹ لائنز آر لینئر فیچر، دے آر جیولوجیکل، دس از سم تھنگ دیٹ ریلیٹڈ ود جیولوجی۔ عموماً فالٹ لائنز ہم ان لائنوں کو کہتے ہیں جس میں زمین دونوں سائڈوں پہ موو کر رہی ہے، یعنی اس کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو اسلام آباد کی مثال لے لیں، یہاں پہ فالٹ لائنز ہیں، مین باؤنڈری تھرسٹ ہے، اور ادر جو علاقوں میں ہے مین کراپٹنگ تھرسٹ ہے، مین مینٹل تھرسٹ ہے۔ اس طرح اکراس دی کنٹری ڈفرنٹ فالٹ لائنز ہیں۔ لیکن زلزلے آتے کیوں ہیں؟ میں نے چونکہ بتایا کہ اوور آل جو زمین ہماری کرسٹ ہے یہ حرکت میں ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے زمین نے ہر صورت اپنے آپ کو توازن میں لانا ہے، اور وہ توازن انہی فالٹ لائن کے ساتھ ہی وقوع پذیر ہوتا ہے، اور وہ اس پہ اپنے آپ ایک نارمل پروسیس ہے۔ ابھی جو اس وقت ایشو چل رہا ہے میڈیا پہ یا جو پبلک پریشان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اکراس دی ورلڈ جو ڈیولپ کنٹریز ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسا علم یا کوئی ایسے آلات ابھی اس وقت موجود نہیں ہیں جو کسی بھی ایریا میں دنوں یا مہینوں کے حساب سے ایگزیکٹ ٹائم کی پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ آل رائٹ، جو اس طرح کی خبریں سب گردش کر رہی ہوتی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب فیک ہوتی ہیں؟
جی یقیناً دیکھیں یہ جو چونکہ وہ کوئی کہیں جیولوجسٹ کے سورس سے نہیں آ رہی ہوتی اور اس میں جو بھی کوئی کر رہا ہے تو اس کے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ارتھ کویک لیس دین 5-6 میگنیٹیوڈ از اے نارمل ویری نارمل فینومینا ان دی کاسٹکس. اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ اگلے 3 دن میں پنجاب جو تاجکستان یا افغانستان کا ایریا اس میں یہ ارتھ کویک آئیں گے کہ میری بات 2 دنوں میں صحیح ثابت ہو جائے گی کیونکہ وہ ایریا آلریڈی ایکٹیو ہے. اگر کوئی پاکستان کے بارے یہ کہہ دیتا ہے کہ 2-3 دنوں میں یہ ارتھ کویک آئیں گے تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے. آپ اس کا اندازہ اس طرح کریں کہ پوری دنیا میں ایک سال میں 5 لاکھ ارتھ کویک آتے ہیں، اس میں سے 1 لاکھ جو ہے وہ ریکارڈ ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ اتنے ہیوج نمبرز ہیں تو دس از سم تھنگ ایلس، دس از اے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، لیکن کسی چیز کو فور کاسٹ کر کے بتانا وہ بالکل درست نہیں ہے. البتہ جو جیولوجسٹ ہیں جس طرح ہم ماہر ارضیات ہیں یا جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے، ہم جو اس میں فالٹ لائنز پہ جس طرح ابھی ہم نے حال ہی میں گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم انسٹال کیا ہے جو کرسٹ کو ملی میٹر کے حساب سے اگر کوئی فالٹ کے ساتھ موومنٹ ہوتی ہے تو وہ ہمیں وہ ڈیٹا ایکوزیشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا اپنا نالج ہے، میپس آف دی ایریاز ہیں جو ہم نے تمام فالٹ لائنز کو میپ کیا ہوا ہے اور بڑا کیئرفل چونکہ سبجیکٹ ہے. اور دس آل ڈیٹا لیڈس ٹو سم فیوچر ایسٹیمیٹس، اور وہ بھی تقریباً کئی سو سال میں ہوتے ہیں کہ ہم اس میں پہلی سیزمالوجی دیکھتے ہیں کہ اس فالٹ لائن میں پہلے جو ارتھ کوئک ایونٹس ہے اس کی کیا ہسٹری ہے، کیا کوئی ہسٹوریکل ڈیٹا موجود ہے. تو اس کے بعد اور یہی چیز یو ایس والے بھی یو ایس جیولوجیکل سروے جاپان میں بڑے زلزلے آتے ہیں وہ بھی اسی نوعیت پہ. تو عدنان صاحب بس لاسٹ منٹ ہے، بتائیے گا کہ ہم کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور پریکاشن کیا لینی چاہیے؟ پریڈکٹ یہ ہے کہ اگر عوام ایسی کوئی خبر سنیں تو وہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے رابطہ کریں، یا جو ملک میں جیولوجسٹ ہر یونیورسٹی میں موجود ہیں، جیولوجیکل سروے آف پاکستان موجود ہیں، ان کی رائے سب سے اہم ہوگی. اور پریکاشنی میجر یہ ہے کہ میڈیا ہمیں بحیثیت انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ بھی ایک ذمہ دار جو سوشل میڈیا ہے اس کا کردار ادا کرنا ہوگا کہ ایسی خبروں کو فارورڈ نہ کیا جائے اور اس پہ جو متعلقہ ادارے اور ماہرین ہیں انہیں کی رائے کو مستند سمجھا جائے.